رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، شدید پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا۔ وہ خالی تھا۔ اوہ، یہ تو خالی ہے، اسے بھر کر لاتی ہوں، اس نے دل میں سوچا اور بیڈ سے نیچے اتری۔ نیچے اتر کر وہ پیروں میں چپل پہن رہی تھی جب بھی اس کی نظر بیڈ کی دوسری جانب پڑی۔ حیرت کا شدید جھٹکا اسے لگا تھا۔ ماما کہاں گئی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ اپنی ماما کے ساتھ سوتی تھی۔ اس نے باتھ روم میں جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ماما اس وقت کہاں چلی گئی؟ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ پریشانی سے کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن نیچے والے فلور میں روشنی کی ایک لکیر کہیں سے داخل ہو رہی تھی۔ ماما؟ اس نے پکارا پر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، لیکن ہمت کر کے نیچے والے فلور پر آئی۔ وہ بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس ایک کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی اور اس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا جس سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں تو لائٹ بند کر کے سوئی تھی، پھر کس نے؟ لگتا ہے ماما یہاں ہے، اس نے دل میں سوچا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن دروازے کے پاس آ کر اس کے قدم تھمے تھے کیونکہ کمرے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ وہیں رک گئی اور آوازوں پر غور کرنے لگی۔ آپ ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے ہیں؟ کیپٹن رضا کی پر امید آواز آئی۔ ہمیشہ کے لیے تو نہیں، ہاں البتہ میرا وہ مشن پورا ہو گیا ہے تو دوسرے مشن تک میں فارغ ہوں۔ جواب میں جو آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس نے روشنا کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ آواز اس کے بابا کی تھی، وہی باپ جسے پچھلے 10 سالوں سے سب مردہ کہتے آ رہے تھے۔ وہ دروازے پر ساکت کھڑی تھی۔ ہم نے روشنا کو ہمیشہ یہی کہا تھا کہ آپ مر چکے ہیں، اب کہ روشنا کی ماما کی آواز آئی تھی۔ صحیح کیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے کسی بھی دشمن کو یہ خبر ہو کہ میں زندہ ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ حسن، وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوگی، روشنا بیگم کی آواز آئی۔ صرف وہی ہوگی، آپ نہیں ہوئی مجھ سے مل کر خوش؟ انہوں نے شرارت سے پوچھا تھا۔ بابا، ہم سب نے اسے ہمیشہ یہی کہا کہ آپ زندہ نہیں ہیں، رضا نے کہا۔ بالکل صحیح کیا، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ اسی وقت روشنا نے دھار سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ سب کی نظریں اس پر پڑیں۔ روشنا بیٹا، تم جاگ رہی ہو؟ روشنا بیگم نے پوچھا، پر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بابا، اس نے بریگیڈیئر حسن کو مخاطب کیا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ 10 سال بابا، 10 سال بہت ہوتے ہیں کسی کا انتظار کرنے کے لیے۔ میں پاگلوں کی طرح آپ کا انتظار کرتی رہی اور آپ کی نظر میں میری اتنی سی بھی اہمیت نہیں کہ آپ مجھے یہ پتہ چلنے دیتے کہ آپ زندہ ہیں؟ آپ کو کیا لگتا تھا مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کے دشمنوں کو بتا دوں گی؟ مجھ سے بابا، ایک 12 سال کی بچی سے خدشات تھے آپ کو؟ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ رضا آگے بڑھ کر اسے سمجھانا چاہتے تھے، لیکن حسن صاحب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ چلے گئے تھے میں کتنے عرصے تک اسکول میں چھٹی ہونے پر دروازے پر اس امید پر کھڑی رہتی تھی کہ آپ مجھے لینے آئیں گے۔ میں نے اپنی زندگی کے کتنے اہم دن آپ کے بغیر گزارے ہیں۔ میں نے اسکول پاس کیا، کالج اور پھر گریجویشن۔ کتنی بھی بار مجھے آپ کی ضرورت پڑی ہوگی اور آپ کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ سب کو پتہ تھا کہ آپ زندہ ہیں، پر مجھ سے کیوں چھپایا گیا؟ مجھے کیوں جھوٹ بولا آپ سب نے؟ میں کیا آپ کی فیملی کا حصہ نہیں ہوں؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بابا، نہیں تھی مجھے آپ سے یہ امید۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ کبھی واپس ہی نہ آتے، میں ساری زندگی گزار دیتی آپ کے انتظار میں۔ کم از کم مجھے یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے مجھے سچ سے انجان رکھا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ باقی سب دم سادے کھڑے تھے۔ روشنا سے ان سب باتوں کی توقع کسی کو بھی نہ تھی۔ آج وہ کافی عرصے بعد اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔
وہ منموجی ضرور تھا لیکن اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ نہیں تھا۔ وہ فیکٹری اسی لیے نہیں جاتا تھا کہ پیچھے دادی اکیلی ہوں گی اور وہ انہیں نوکروں کے رحم و کرم پہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ احساس کرنا جانتا تھا، بس باقی سب کی طرح اظہار نہیں کرتا تھا۔ اب چونکہ علینا آ گئی تھی تو دادی کی طرف سے وہ بے فکر ہو گیا تھا، لہٰذا اب وہ آفس جا رہا تھا۔ پہلے وہ آفس تبھی جاتا تھا جب کسی کلائنٹ سے ڈیل کرنی ہوتی یا فیکٹری کے لیے کوئی مشین وغیرہ خریدنی ہوتی، لیکن آج سے اس نے روزانہ آفس جانے کا ارادہ کیا تھا۔ بال بنانے کے بعد اس نے پرفیوم کی آدھی بوتل خود پر سپرے کی اور گھڑی کلائی پر باندھنے لگا۔ اسی وقت علینا ہاتھ میں ایک ڈونگا لیے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے علی کے بیڈ پر رکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ واہ کیا بات ہے بھائی، اس نے علی کو دیکھ کر ستائش سے کہا تو وہ مسکرایا۔ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ پانی وانی چھوڑو اور پرفیوم سے ہی نہانا شروع کر دو۔ وہ آخر علی کی ہی بہن تھی، بھگو کر مارنے میں اپنا سانک نہیں رکھتی تھی۔ کل اوپر والی ٹنکی میں بھروا دوں گا۔ مقابل بھی پھر علی تھا۔ ویسے اتنا چنگھاڑتا ہوا پرفیوم مار کر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، چڑیلیں عاشق ہو جاتی ہیں۔ علینا نے اسے ڈرانا چاہا۔ انسان کی بچیاں تو عاشق ہوئی نہیں، چڑیلیں کیا خاک ہوں گی۔ علی نے دکھ سے ہنکارا بھرا۔ ہاں تو ایسی شکلوں پر چڑیلیں ہی عاشق ہوتی ہیں، انسان کی بچیاں اندھی تھوڑی ہوتی ہیں۔ آج علی کو پتہ چل رہا تھا کہ اپنے ہی جیسے انسان کو ہرانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا دیکھو، میں نے تمہارے لیے سوئیاں بنائی ہیں، تمہیں پسند ہے نا؟ گرم ہے، آؤ جلدی سے کھا لو۔ وہ کہہ کے ڈونگے کے پاس گئی اور اس پر سے ڈھکن ہٹا کر اس میں سے ایک پلیٹ میں علی کے لیے سوئیاں نکالنے لگی۔ علی اسے دیکھنے لگا۔ وہ پھر سے اپنے بچپن میں پہنچ گیا تھا جب وہ صبح اسکول کے لیے تیار ہوا کرتا تھا اور اس کی امی ایسے ہی اس کے لیے سوئیاں تیار کر کے اس کے کمرے میں لاتی تھی۔ علی تم تیار ہو گئے؟ چلو آؤ جلدی سے سوئیاں کھا لو، گرم گرم ہیں۔ وہ اسے کہتی امی آپ اتنی مزے کی سوئیاں بناتی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ روز کھاؤں۔ وہ منہ میں سوئیوں سے بھرا چمچ رکھ کر بولتا تو وہ ہنس دیتی۔ اچھا اگر میں نہ رہی تو تمہیں سوئیاں بنا کر کون کھلائے گا؟ وہ پوچھتی۔ آپ مجھے ساری زندگی سوئیاں بنا کر کھلائیں گی، کہیں نہیں جا رہی آپ، وہ مزے سے کہتا۔ اور آج کتنے سال بعد اس کے لیے کسی نے سوئیاں بنائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بہن ماں کے برابر ہوتی ہے، لیکن علی کہتا تھا کہ بہن چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، وہ ماں کے برابر ہی ہوتی ہے۔ جب علینا ڈونگے میں سے اس کے لیے سوئیاں نکال رہی تھی تو ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے اس کی ماں سامنے کھڑی ہے۔ وہ بھی تو ہو ایسی ہی تھی، حالانکہ وہ آئمہ کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر ناک نقشے آئمہ کے ہی چرائے تھے، حتیٰ کہ آنکھیں بھی آئمہ جیسی نیلے رنگ کی ہی تھی۔ دیکھنے والے اسے آئمہ کی ہی بیٹی سمجھتے تھے اور وہ بھی خوشی خوشی علینا کو اپنی بیٹی بتاتی تھی، اور یہ بات علینا کی سگی ماں کو ناگوار گزرتی تھی۔ او ہیرو، کہاں گم ہو گئے؟ علینا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اسے بجائی تو اسے ہوش آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کافی دنوں سے تمہارے ہاتھ کی بنی بریانی نہیں کھائی۔ اس نے کہتے ہوئے سوئیوں سے بھرا چمچ اپنے منہ میں رکھا تو اس کی مٹھاس اس کے منہ میں گھل گئی۔ وہی ذائقہ، وہی خوشبو، وہی مٹھاس جو اس کی ماں کے ہاتھوں میں بنی سوئیوں میں ہوتی تھی۔ تو آج دوپہر کے کھانے میں تمہارے لیے بریانی بناؤں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں یار، کل رات کو میں نے دادی سے بھی بریانی کی فرمائش کی تھی تو کہنے لگی کہ اگلے ہفتے بناؤں گی۔ میں نے کہا علینا بنا دے گی، لیکن دادی نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، مطلب نہیں ہی ہوتا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا تو وہ ہنستی۔ اور تم نے ہار مان لی؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے تمہارے بھائی کی صرف دادی کی آگے ہی نہیں چلتی، اور جہاں علی کی نہیں چلتی وہاں علینا کی چلتی ہے۔ علینا نے شرارت سے کہا تو وہ بھی مسکرایا۔ تو مطلب میری بریانی پکی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں پکی۔ چلو اب جلدی سے سوئیاں ختم کرو۔ اس نے علی کے سر پر چپیٹ لگائی۔ بڑا ہوں میں تم سے، علی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ پتہ ہے، اس نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ایک اور چپیٹ لگائی تو وہ خود بھی ہنس دیا۔ مجھے ان لوگوں کا پتہ بتاؤ جو کہتے ہیں کہ ستیلے رشتوں میں کبھی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہلکی آسمانی رنگ کا لباس زیب تن کیے آج وہ
دل سے تیار ہوئی تھی۔ ہاتھ میں سفید پھولوں کا ایک گلدستہ تھامے وہ حیدر کے گھر آئی ہوئی تھی۔ روما سے مل کر وہ اب اس کے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ نیلے لباس میں اس کے کان سی براؤن آنکھیں اور بھی زیادہ نازک لگ رہی تھیں۔ دوسری طرف حیدر فون پر ماریا سے بات کر رہا تھا۔ یہ بالکل اتفاق ہی تھا۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی، مجھے دکھ ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر، حیدر نے افسوس سے کہا۔ ماریا کل سے بخار میں تھی۔ اس کی اس دن والی حرکت پر صرف حنان ہی نہیں بلکہ حیدر بھی غصہ تھا۔ اس لیے اس نے خود سے ماریا کو فون نہیں کیا تھا بلکہ اسی نے حیدر کو کال کی تھی۔ نہیں ماریا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب انکل اور آنٹی کا کیا دھرا ہے۔ حیدر کی آواز نرم تھی۔ تم بہت اچھی ہو، کیوں اپنے آپ کو برا سمجھ رہی ہو؟ میں جانتا ہوں، میرے دل سے پوچھو، تم بہت پیاری لڑکی ہو اور تم خود کو اکیلا مت سمجھو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہ۔ بات کرتے کرتے حیدر کی نظر دروازے پر پتھر بنی کھڑی حریم پر پڑی تو اس کو بریک لگی۔ ماریا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے فون کاٹا۔ حریم، تم کب آئی؟ اس نے حریم کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خوشگواری سے کہا، جو کہ اس وقت ساکت کھڑی تھی۔ میں تو تم سے اپنے کہے ہوئے الفاظ کے لیے معافی مانگنے آئی تھی۔ میں تو تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نے جو بھی کہا تھا صرف غصے میں کہا تھا، کیونکہ میں حالات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے لیے وہ سب بہت جلدی تھا۔ وہ رک رک کر کہہ رہی تھی کیونکہ شاید وہ رو رہی تھی۔ حیدر دم سادے کھڑا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ میں روزانہ تمہارے گھر سے نکلنے کا انتظار کرتی ہوں تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں صرف تمہیں سوچتی ہوں۔ میں بھول گئی ہوں عاذر کو۔ یہ بتانا چاہتی تھی کہ تمہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھ کر مجھے برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے مجھے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ حیدر صرف میرا ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ میں چاہے اس سے لڑوں یا اسے برا بھلا کہوں، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ حیدر کی تو بولتی بند تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو وہ سن رہا تھا۔ وہ سب حریم نے کہا۔ وہ اب بھی ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پایا تھا کہ حریم کی دکھی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ لیکن میں غلط سوچتی تھی۔ تم میرے نہیں، ماریا کے ہو۔ تم نے اتنی آسانی سے میری جگہ کسی اور کو دے دی حیدر۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں، اس نے روتے ہوئے کہا اور ہاتھوں میں پکڑا گلدستہ وہیں زمین پر پھینکتے روتے روتے وہاں سے چلی گئی۔ حریم میری بات سنو، حیدر نے اسے پکارا مگر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ حریم ایسا کچھ نہیں ہے یار، تم کتنی بے وقوف ہو، اس نے آہستہ سے کہا اور زمین پر پڑا گلدستہ اٹھایا۔ حریم وہاں سے جا چکی تھی۔ میں تمہیں منا لوں گا، اس نے پھولوں کو سونگھتے ہوئے دل میں کہا اور مسکرا دیا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ داسی پارک میں رکھی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دل ہر چیز سے چاٹ ہو گیا تھا۔ تبھی آفس سے واپس آتے حمزہ کی نظریں اس پر پڑی۔ وہ گاڑی پارک کے باہر ہی روک کر اندر داخل ہوا۔ بہت سے بچے وہاں کھیل رہے تھے۔ بلیک پینٹ میں ڈارک براؤن شرٹ پہنے، براؤن کانسی آنکھیں والا وہ مرد ہر نگاہ کا مرکز تھا۔ روشنا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بینچ کے پاس پہنچ کر حمزہ نے اسے مخاطب کیا تو اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا، تم یہاں سے جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، اس نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ تمہارے بابا واپس آ گئے ہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور تم رو رہی ہو، اس نے کہا۔ سبھی کو خبر ہو چکی تھی، بریگیڈیئر حسن واپس آ گئے ہیں۔ نہیں ہوں میں خوش، اس نے غصے سے کہا تو وہ حیران ہوا۔ پر کیوں؟ کیونکہ اس نے کل رات والی ساری باتیں حمزہ کو بتا دی۔ تم نے آدھی ادھوری بات سنی اور اپنے بابا کو اتنا سب کچھ کہہ دیا، حمزہ نے افسوس سے کہا تو وہ ساکت ہوئی۔ کیا تم نے سوچا ہے روشنا کہ وہ اپنے گھر سے دور اتنے سالوں تک اکیلے کیسے رہے ہوں گے؟ تمہیں صرف اس بات کا دکھ ہے کہ سب کو ان کے زندہ ہونے کی خبر تھی سوائے تمہارے۔ اگر انہوں نے تمہیں انجان رکھا ہے نا تو یقین مانو اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔
اللہ کے بعد ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو کبھی آپ کا برا چاہ نہیں سکتے. تمہیں نہیں بتانے میں ہی تمہاری کوئی بھلائی ہوگی، اور تم نے تو اتنے سال تک ان کا انتظار کیا تھا، پھر تم کیسے اتنا برا سلوک کر گئی ان کے ساتھ؟ حمزہ کی باتیں اسے سمجھ آ رہی تھی. میں اب کیا کروں؟ اس نے پوچھا. جا کر ان سے معافی مانگو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دیں گے، حمزہ نے کہا، اور پھر اسے خداحافظ کہتا واپس چلا گیا. اور وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی اس کی باتوں کو سوچتی رہی. وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی نظر نہ آیا. وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی. کمرے میں آ کر اس نے اپنی چادر اتار کر بستر پر پھینکی ہی تھی کہ اس کی نظریں سامنے بیڈ پر پڑی ڈائری پر گئیں. وہ حیران سی بیڈ پر بیٹھی ڈائری اٹھائی تو ڈائری کے نیچے ایک لفافہ رکھا ہوا تھا. اس نے وہ لفافہ کھولا تو اندر ایک خط تھا. اس نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا. روشنا میری گڑیا، کیا تم جانتی ہو میں ایک بہت ہی اصول پسند، سنجیدہ اور مغرور انسان ہوا کرتا تھا. مجھے گھر میں بھی ہر چیز میرے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چاہیے ہوتی تھی. جب بھی میری ڈیوٹی کراچی میں ہوتی تھی اور میں شام کو گھر واپس آتا تھا تو گھر میں آنے کے بعد سوائے سلام کے اور کوئی بات نہ کرتا. پہلے میں یونیفارم چینج کرتا، کھانا کھاتا اور پھر رات کو چائے پیتے ہوئے گھر والوں سے صرف ضروری باتیں کر لیتا. میری اس روٹین میں میری شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا، حتیٰ کہ رضا اور اون کے آنے کے بعد بھی نہیں. وہ دونوں مجھ سے ایک حد میں رہ کر ہی بات کرتے تھے، اور وہ حد بھی میری بنائی ہوئی تھی. پھر تم آئی. تم نے آ کر مجھے بدل کر رکھ دیا. جب تم پیدا ہوئی تھی تب میں کراچی سے باہر تھا. میں نے تمہیں تب دیکھا جب تم 7 ماہ کی تھی، چھوٹی سی گڑیا. جیسے میں تمہیں گود میں لے کر اتنی ہی دیر دیکھتا رہا، اور پھر اس دن کے بعد سے سب کچھ بدل گیا. میں جو کم بات کرتا تھا تمہارے ساتھ ہر وقت بولتا رہتا. میں نماز پڑھتا تو تم میرے پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ جاتی. میں آتا تو تم اپنے واکر پر میرا انتظار کر رہی ہوتی. میں جیسے ہی گھر پہنچتا تو تم مجھے دیکھ کر خوشی سے چہکنے لگی تھی، اور میں جو کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا تمہارے سامنے سارے اصول مجھے بھول بھال جاتے. میں انہی کپڑوں میں تمہارے پاس آتا اور تمہیں گود میں اٹھا کر پیار کرتا، تو کبھی کندھے پر بٹھا لیتا، تمہیں اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتا، کبھی فرش پر لیٹ جاتا اور تم اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا سر کی مالش کرتی. میں جو تمہاری ماں سے بھی کم بات کیا کرتا تھا، تمہارے آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جو رویہ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اگر کل کو کوئی تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھے تو کیا میں برداشت کر پاؤں گا؟ اشنا بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اور اس دن میں نے اپنے رویے کو تبدیل کر لیا. میں اس کے ساتھ ہنستا بھی تھا اور باقی دونوں کے ساتھ کھیلتا بھی تھا. مجھے بھی احساس ہوا کہ گھر کو گھر ہی رہنے دینا چاہیے، آرمی کا ٹریننگ سینٹر نہیں بنانا چاہیے. میری بیٹی کی محبت نے مجھے بدل کر رکھ دیا، اور تم کہتی ہو کہ میری نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں تمہاری. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ روشنا کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر کاغذ پر گرا تھا. اس نے خط پڑھنا جاری رکھا. پھر تم نے چلنا سیکھا. تم ہر 2 قدم پر گر جاتی اور میں تمہیں اٹھا لیا کرتا تھا. پھر جب تم نے بولنا سیکھا تو دنیا کی ساری باتیں تمہارے پاس موجود ہوتی تھی. تم اپنی معصوم زبان میں مجھے دن بھر کی روادات سناتی اور میں سنتا رہتا. مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب تم پہلی بار اسکول گئی تھی. تم اسکول کی کھڑکی سے مجھے ہاتھ ہلاتے ہلاتے رو پڑی تھی، اور میں اور روشنا ہنستے ہوئے تمہیں تسلی دے رہے تھے. اور پھر میری زندگی میں وہ وقت آیا جب وطن کو میری ضرورت تھی. تب تم 12 سال کی تھی. میں اپنی 12 سالہ شہزادی کی تصویر اپنے ذہن کے پردوں پر محفوظ کیے گھر سے نکل پڑا. اون اور رضا تو کینڈیڈ اکیڈمی میں محفوظ تھے، پر مجھے تمہاری فکر رہتی تھی. کوئی میرے ارادے کمزور کرنے کے لیے تمہیں نقصان پہنچائے یہ میں نہیں چاہتا تھا. اس لیے میں نے یہاں مشہور کروا دیا کہ میں مر گیا ہوں، تاکہ اگر میرا کوئی دشمن ہو تو وہ یہی سمجھے کہ میں مر چکا ہوں اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. رہی بات یہ کہ باقی سب کو کیسے پتہ چلا، تو بیٹا اون اور رضا تو آرمی میں ہیں، انہیں میرے بارے میں پتہ چل ہی جانا تھا. اور تمہاری ماں، میری بیٹی، تمہاری ماں بھی تمہاری طرح ہی انجان تھی. کاش کہ کل رات تم پوری بات سن لیتی.
تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بھول گیا؟ بھلا کوئی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے؟ میں نے 10 سال دیار غیر میں گزارے ہیں بیٹی. تم نے یہاں ایک آزاد زندگی گزاری ہے، لیکن میرے سر پر پل پل پکڑے جانے اور گرفتار ہو جانے کا ڈر رہتا تھا. میں مر جاؤں پرواہ نہیں، لیکن کوئی مجھ سے میرے ملک کا راز لے لے، یہ مجھے گوارا نہیں. 10 سال میں کتنی ہی بار رمضان، کتنی ہی عیدیں ہوں گی، لیکن میں نے کوئی تہوار نہیں منایا، صرف اپنے ملک کی خاطر. میرے ذہن میں تمہاری بس ایک ہی تصویر تھی، جسے یاد کرتے ہوئے میں یہ سوچتا تھا کہ اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہوگی، اب اتنی، اس سال تم نے اسکول پاس کر لیا ہوگا، اس سال گریجویشن. کبھی سوچتا کہ تم بڑی ہو کر اپنی دادی جیسی ہوگی، تو کبھی لگتا کہ تم بالکل اپنی ماں کی ہم شکل ہوگی. بس ایک شبیہ تھی ذہن میں. میں تمہاری اسی کے سہارے 10 سال گزار دیے، اور جب میں گھر واپس آ رہا تھا تب اتنا خوش تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی. اپنی گڑیا، اپنی شہزادی، اپنی لاڈلی بیٹی سے ملنے کی خوشی نے مجھے پل بھر میں جوان کر دیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی بدگمان ہو گئی. میری بچی، اگر تمہارے باپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دینا. فقط تمہارا کم نصیب باپ. روشنا نے روتے ہوئے خط بند کیا اور ڈائری اٹھائی. ڈائری کے ہر صفحے پر روشنا کی تصویر چسپا تھی. کسی میں وہ 2 دن کی تھی، کسی تصویر میں وہ ان کی گود میں تھی، کہیں وہ اسے کھانا کھلا رہے تھے، کہیں وہ ان کے کندھے پر چڑھی ہوئی تھی. وہ اٹھی اور دوڑتے ہوئے نیچے والے فلور پر ان کے کمرے میں گئی، لیکن کمرہ خالی تھا. کہیں بابا واپس تو نہیں چلے گئے؟ دل میں وہم سے سر اٹھانے لگے. اسٹڈی روم میں آئی تو وہ وہیں تھے، راکنگ چیئر کی پیچھے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھے تھے. اس نے سکھ کا سانس لیا اور اگلے ہی لمحے روتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کے سامنے فرش پر بیٹھ کر اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا. انہوں نے آنکھیں کھولی تو سامنے روشنا روتے ہوئے دکھی. اس بیٹی کی آنکھوں میں آنسو. یہ تو انہوں نے ہرگز نہیں چاہا تھا. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے پکڑا. روشنا. اس نے سر اٹھایا. بابا، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں. وہ ہچکیوں سے رو دی. تم میری سب سے اچھی بیٹی ہو، انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا. چلو اب رونا نہیں، انہوں نے پیار سے کہا. اب تو آپ کہیں نہیں جائیں گے نا؟ اس نے پوچھا. اگر وطن کو میری ضرورت ہوئی تو ضرور جاؤں گا، انہوں نے پیار سے کہا. اب تمہیں ہنسانے کے لیے کیا کریں؟ رضا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا. بابا بھیا کی شادی کرا دیں، اس نے رضا کو چھیڑنے کے لیے کہا. ہاں ہاں، میں تو کب سے تیار ہوں، اس نے ڈھٹائی سے کہا تو سب ہنس دیے. چلو سب باہر آؤ، میں نے چائے بنائی ہے. روشنا بیگم کی آواز آئی. آج روشنا کو اپنا گھر مکمل لگا تھا. علی گھر میں داخل ہوا تو بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی. اس کا دل خوش ہو گیا. وہ کچن میں آیا تو علینا بریانی کے قورمے پر چاول پھیلا رہی تھی. جیو میری بہن، اس نے خوشی سے کہا. تم چینج کر کے آؤ جب تک میں بریانی کو دم پر رکھ دوں. علینا نے اسے دیکھ کر کہا. دادی نے کچھ کہا نہیں؟ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے پوچھا. دادی کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں بریانی پکی ہے، کیونکہ وہ صبح سے سمو پھپھو کے گھر گئی ہوئی ہیں. اس نے بتایا تو علی نے نہایت ہی برا منہ بنا لیا. سمو پھپھو ان کی سگی پھپھو نہیں تھی، بلکہ در حقیقت وہ ان کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی. ایک بار راستے میں مرتضیٰ نے انہیں چوروں سے بچا لیا تھا، تب سے وہ مرتضیٰ کی منہ بولی بہن بن گئی تھی. گھر کے ہر معاملات میں دخل اندازی کرنا، ہر چیز پر بے جا تنقید کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا. اس پر سے وہ زبان کی بھی بہت تیز تھی. علی سے تو ان کی ویسے بھی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ انہیں رکھ رکھ کر جواب دیتا تھا، اور پھر وہ جو فساد برپا کرتی تھی الامان، اس کے بعد علی کو دادی سے ڈانٹ پڑتی تھی، اور اسی وجہ سے علی جب بھی انہیں گھر پر دیکھتا وہیں سے واپس مڑ جاتا. اچھا جاؤ اب چینج کر کے آؤ، اس نے علی کو وہیں جمے دیکھ کر کہا. کیا کروں، بریانی کی خوشبو جانے ہی نہیں دے رہی، وہ بے بسی سے بولا تو علینا نے اسے گھورا. اچھا جا رہا ہوں، وہ ہنستے ہوئے چلا گیا. علینا بریانی کو دم پر رکھ کر لاؤنج میں آئی تھی. دروازے کی گھنٹی بجی. کہیں دادی نہ آ گئی ہو، اس نے سوچا. دروازے کی طرف بڑھی.
انہیں دروازہ کھولا تو سامنے حنان کھڑا تھا۔ حنان کو امید نہیں تھی کہ دروازہ وہ کھولے گی۔ کالے رنگ کی گھیرے دار فراک میں ملبوس الینا کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کے کانچ کی کالی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ چوڑیاں اسے بہت پسند تھی۔ شاید نیلی آنکھوں میں حنان کو دیکھ کر شرارت چمکی تھی۔ ارے مسٹر جذباتی، تم! اس نے شریر مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہا۔ میرا نام حنان ہے۔ حنان نے تصحیح کی۔ اوکے مسٹر حنان جذباتی، کس سے ملنا ہے تمہیں؟ اس نے مزے سے پوچھا۔ دوسروں کا نام بگاڑنا تو تم دونوں بہن بھائی کو پسندیدہ مشغلہ ہے کیا؟ حنان کو اس سے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ نہیں، یہ ہماری فطرت ہے۔ خیر تم اندر آؤ، علی اوپر ہے اپنے کمرے میں۔ وہ بتاتے ہوئے سامنے سے ہٹ گئی تاکہ وہ اندر جا سکے۔ حنان اوپر جانے لگا ہی تھا جب الینا چیخی، ہائے اللہ میری بریانی! وہ فوجی کی سپیڈ سے بھاگتی ہوئی کچن میں گئی۔ اس کے پیچھے بچپنے پر حنان مسکراتا ہوا علی کے کمرے میں جانی بڑھا۔ ارے خان صاحب آئے ہیں۔ وہ جیسے ہی علی کے کمرے میں داخل ہوا علی نے نعرہ لگایا، نیچے بہن اوپر بھائی۔ حنان کو سچ میں اپنا آپ مظلوم لگنے لگا تھا۔ تم سے رات کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو رات کو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ حنان نے کہا۔ رات کو کہاں جانا ہے؟ علی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ عمر ہمیں ریسٹورنٹ لے کر جا رہا ہے، بھول گیا کیا؟ اوہ ہاں میں بھول گیا تھا، وہ کہہ کر دراز میں کچھ تلاشنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ سگریٹ، اس نے جواب دیا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے مت پیا کرو؟ حنان نے خفگی سے کہا۔ اور میں نے آپ کی سن لی۔ علی نے اسے چھیڑتے ہوئے دوسرا دراز کھولا تو پہلے تو حیران ہوا، پھر مسکرایا۔ کیا ہوا؟ کیا دکھ گیا دراز میں؟ حنان نے اسے وہیں جمے دیکھ کر پوچھا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا اور دراز میں جھانکا۔ دراز پوری خالی تھی اور اس میں ایک پرچی لگی ہوئی تھی جس پر کالے رنگ کے مارکر سے جلی حرف میں لکھا ہوا تھا، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت۔ یہ کس نے کیا ہے؟ حنان نے پرچی نکالتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے الینا نے، لیکن میں بھی علی مرتضیٰ ہوں، میرے دماغ تک کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں۔ وہ کہتے ہوئے الماری کی جانب بڑھا، ایک خفیہ دراز کھولنے لگا۔ اوہ، تو نے یہاں بھی سگریٹ چھپا رکھی ہے؟ حنان سمجھ گیا۔ ہاں، یہ کیا؟ بولتے بولتے علی اچھل پڑا۔ اب کیا ہوا؟ علی نے دراز سے ایک اور چٹ باہر نکالی جس پر لکھا ہوا تھا، میں بھی الینا مرتضیٰ ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ پرچی پڑھ کر حنان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ علی وہ چٹ لے کر نیچے بھاگا۔ الینا! وہ ٹیبل پر بریانی کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ علی نے پرچی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ حنان بھی وہیں آ گیا تھا۔ اسے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھنا تھا۔ اسے دیکھنا تھا کہ تتر اور بتیر میں کی اس لڑائی میں کون فتح کرے گا۔ کاغذ ہے۔ الینا نے چہرے پر وہ معصومیت سجا لی کہ جیسے علی اسے جانتا نہ ہو۔ میری سگریٹ کہاں ہے؟ میں نے دے دی۔ کس کو دے دی؟ مجھے واپس لا کر دو فوراً۔ بھئی اب تو میں نے دے دی نا، اور جسے دی ہے وہ کل آئے گا تو تم کل لے لینا اسے واپس۔ لیکن تم نے دی کس کو ہے؟ اچھا، مشعل جاوید کے شوہر کو۔ کون مشعل جاوید؟ جاوید مسیح کی بیوی۔ کون جاوید مسیح؟ وہ جھنجھلایا۔ محلے کا نیلا جمعدار۔ تم نے جمعدار کو دے دی؟ علی کو صدمہ پہنچا، جبکہ حنان کا چہرہ زرد سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی وقت کہکا لگا کر ہنسنے والا تھا۔ ہاں، اور تم آئندہ اس گھر میں سگریٹ لائے نا تو میں ان سب کے ساتھ بھی وہی حشر کروں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتا، اس کی دادی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اوہ شٹ، دادی آ گئی، علی نے پریشانی سے کہا۔ دادی کی نظریں بریانی پر پڑ گئیں۔ ہائے، یہ بریانی کس نے بنائی؟ میرے منع کرنے کے باوجود۔ انہوں نے کڑی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دادی، میں آپ کو بتاتی ہوں، علی نے دادی کو مخاطب کیا۔ کل میرے خواب میں دادا آئے تھے۔ ہیں؟ کیا کہہ رہے تھے؟ دادی نے جلدی سے پوچھا۔ وہ یہیں ادھر ہی تختے پر بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا دادا کچھ کھانے کو لاؤں؟ تو کہنے لگے نہیں بیٹا، کھانے نہیں آیا، بس تمہاری دادی کو لینے آیا ہوں، انہیں بلا دو۔ اس کی بات سن کر دادی اچھل پڑی۔ ہائے ہائے، مجھے کیوں لے جانے لگے وہ؟
ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ دادی بیچاری تو پریشان ہو گئی، جبکہ باقی دونوں دم سادے الینا کی آسکر ایوارڈ جیت لینے والی ایکٹنگ دیکھ رہے تھے۔ وہی تو دادی، میں نے ان سے یہی کہا لیکن وہ آپ کو لے جانے پر بضد تھے۔ بڑی مشکل سے ایک شرط پر مانے کہ آج تم اپنی دادی کو میری خواہش پر بریانی بنا کر کھلاؤ تاکہ انہیں یاد رہے میں ان کا مرحوم شوہر انہیں جنت میں بڑا یاد کرتا ہوں۔ الینا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو دادی نے آنسو پہنچے۔ ہائے کم بختو، اگر بریانی بنا ہی لی تھی تو کوئی اور جھوٹ بول دیتے۔ میرے مرحوم شوہر پر کیوں الزام دھر رہے ہو؟ ان کی بال پر جہاں الینا کا منہ کھلا تھا وہیں علی اور حنان کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا۔ اور تو کیا ہنس رہا ہے؟ یہ سب تیرا کیا دھرا ہے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی علی کے پاؤں پہ ماری لیکن وہ ڈھیٹ بنا ہنستا رہا۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دادی کو لاٹھی کی کیا ضرورت کیونکہ وہ ویل چیئر پر تھی، لیکن یہ لاٹھی نما چھوٹا ڈنڈا وہ علی کو بر وقت مرمت کے لیے رکھتی تھی۔ تم دونوں کچھ بھی کر لو، مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ چلو کھانا کھاؤ سکون سے، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پتہ ہے خان صاحب، صبح کوئی کہہ رہا تھا کہ جہاں علی کی نہیں چلتی وہاں الینا کی چلتی ہے۔ علی نے مخاطب حنان کو کیا تھا لیکن چڑھاؤ اس نے الینا کو تھا۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں، الینا کہتی ہوئی علی کو مارنے لپکی لیکن وہ بھاگ نکلا۔ اب علی آگے آگے اور الینا پیچھے پیچھے۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، حنان نے ہنستے ہوئے کہا اور ان دونوں کو لڑتا چھوڑ کر باہر نکل گیا، جو اب کشن سے ایک دوسرے کی دھلائی کرنے میں مصروف تھے۔